حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناؤں آپ کو۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو آپ نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا۔ اور کیسے دعا کر رہا تھا، اتنا رو چکا تھا وہ کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے آنسوؤں سے، اس کے آنسوؤں سے کپڑے بھیگ چکے تھے، رو رو کر کے زارو قطار وہ دعائیں کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، انہیں ترس آ گیا اس پر۔ طور پر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اس کی سفارش کی، اے مولا وہ بندہ جو کوہ طور کے نیچے بیٹھا ہے تجھ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہے کہ آنسوؤں سے اس کے کپڑے تر ہو گئے ہیں، اس کی دعا سن لے مولا، اس کی دعا قبول کر لے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں، روتے روتے وہ مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، دعا کی اہمیت ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ پاک سے ہمیں کیا کس الفاظ میں اور کیسے کس طریقے سے مانگنا چاہیے اور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پیارے عزیز دوستو، آپ اس ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو میں آپ کو حضرت مفتی سلمان اجہری صاحب کا بھی ایک بیان دکھاؤں گا، جس میں مفتی صاحب نے بہت بڑی وجہ بتائی ہے جس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو میں آپ لاسٹ تک بنے رہیں، اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ پاک کتنا رحیم ہے، دعا کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ کرنے والوں پر اپنا غضب فرماتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ہمیں اللہ پاک سے اپنی حاجات اور خیر کی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے خیر کی طلب کرنا ہی دعا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمیں دعا کس طریقے سے کرنا چاہیے اور ہمارے طریقے کیا ہیں جو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ پاک کی کون سی نافرمانی کر رہے ہیں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس مفتی سلمان اجہری صاحب کا یہ بیان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے دھیان سے سنیں اور اس کو سمجھیں کہ مفتی سلمان اجہری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں مفتی سلمان اجہری صاحب کا یہ بیان۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط کبھی آپ نے پوچھا کسی سے جا کر کے؟ یہ شکایت تو سب کی ہے، بہت دعا کیا، بہت وظیفے پڑھے، اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا، کچھ بھی نہیں قبول ہوا۔ کبھی اس کے نہ قبول ہونے کے علامات یا شرائط کیا ہیں دعا قبول ہونے کی، یہ آ کر کے کبھی آپ نے پوچھا؟ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی، حلال کھائے اور سچ بولے، حلال کھائے اور سچ بولے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا، کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ، تو دو چیزوں کی پابندی کرنا، زبان سے سچ بولنا اور منہ سے حلال لقمے کھانا، پھر کوئی وظیفہ کرو نہ کرو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناؤں آپ کو۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو آپ نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا۔ اور کیسے دعا کر رہا تھا، اتنا رو چکا تھا وہ کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے آنسوؤں سے، اس کے آنسوؤں سے کپڑے بھیگ چکے تھے، رو رو کر کے زارو قطار وہ دعائیں کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، انہیں ترس آ گیا اس پر۔ طور پر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اس کی سفارش کی، اے مولا وہ بندہ جو کوہ طور کے نیچے بیٹھا ہے تجھ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہے کہ آنسوؤں سے اس کے کپڑے تر ہو گئے ہیں، اس کی دعا سن لے مولا، اس کی دعا قبول کر لے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں، روتے روتے وہ مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ایسا اس نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے بدن پر کپڑے حرام ہیں اور پیٹ میں لقمہ حرام ہے، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہے اور حرام کا لباس اس کے جسم پر ہے، میں اس کی دعا کو اس کی موت تک قبول نہیں کروں گا۔ دعائیں نہیں جاتی ہیں، بار اجابت تک نہیں ٹکرائیں گی، کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا، اعظم بنایا، اجمل بنایا، خوبصورت بنایا ہے، اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کرے، اپنے معیار کو دیکھ کر کے۔ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو،
تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں. کیا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے, عقل سے پیدل ہے, انسانیت بھول چکا ہے. عزیزان گرامی وقار, جب ہم غلاظت, پیشاب, پاخانہ, گوبر نہیں کھا سکتے انسان, تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے, تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے, تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے, اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے. اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی. کچھ چیزیں زہر ہیں میرے عزیزو, پوائزن. اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے, گوشت کے ٹکڑے گل جائیں, انتڑیاں کٹ جائیں. لیکن جو حرام پوائزن ہے, سود ہے, جس کو آپ فائنانس کہو, بڈی کہو, بیاج کہو, کہ کوئی بھی نام دے لو, شراب حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ پوائزن ہے, زہر ہے مسلمان کے لیے. جوا حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے, اس سے جو بھی آمدنی ہوئی, جو بھی انکم ہوئی, یہ غلاظت ہے, یہ پوائزن ہے. یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا. حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے, دوزخ کی آگ ہی بھری جائے گی. اے مومنو, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بیان کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا. پیارے عزیز دوستو, کتنا خوبصورت بیان تھا یہ. اگر ہم دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا, حرام سے بچنا ہوگا, سود سے بچنا ہوگا, شراب, جتنے بھی حرام چیزیں ہیں ان سب سے بچنا ہوگا, تبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اس بیان سے اور اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں. اور دوستو, نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.